بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو ایسی چیزیں جو کہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس میں وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی فرقہ ناجیہ کے منہج کی چھٹی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ اس مقصد کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں جس کے لیے جن و انس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کا اہل سنت بھرپور اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے کتابیں نازل کی گئیں، اسی لیے رسول بھیجے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ تو توحید کو قائم کرنا، توحید کی نشر و اشاعت کرنا، توحید میں پائے جانے والے ہر قسم کے خلل کو دور کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ توحید میں کسی قسم کا وہ خلل برداشت نہیں کرتے، کیونکہ یہی انبیاء کرام کی اولین دعوت تھی۔ اہل سنت ہمیشہ توحید کو قائم کرنے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام کے اسوے پر کاربند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کر دوں، عبادت اسی کے لیے خالص کر دوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اے نبیو اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو آج شرک کا فتنہ بہت بری طرح سے عالم اسلام میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ قبے اور مزارات، درگاہوں پر عرس اور میلے، مشرکانہ مراسم، نذرانے اور چڑھاوے، تعویذ اور گنڈے، غیر اللہ کے لیے ذبح اور قربانی، غیر اللہ سے شفا طلبی، حاجت روائی و مشکل کشائی، فریاد رسی و دعا طلبی، الغرض شرک کی وہ کوئی صورت باقی نہیں ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ یا صلیب پرست اپنے صلیب کے ساتھ یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا مریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اپنے مدفون بزرگوں کے لیے شرک کے ان طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں آج مزارات پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے مندروں میں یا تیرتھ استانوں میں ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد توحید سے دور جا چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان دوبارہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی طرف پلٹیں، اور جس طرح سلف صالحین اور صحابہ و تابعین نے قرآن و حدیث کو سمجھا، کتاب و سنت کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو برتیں، اور اسی طرح سے ہم بھی توحید کو پوری طرح اختیار کریں اور شرک سے دوری اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک بنیاد تھی جس پر اہل سنت قائم ہوتے ہیں۔ اہل سنت اور فرقہ ناجیہ کے منہج کی ساتویں بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ اتباع سنت کو اور اجتناب بدعت کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ اتباع سنت وہ امر ہے جس کی تاکید قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے، اور بار بار قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سبقت کی اور ایمان لانے میں پہل کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اور بہتر انداز میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام یہ اتباع سنت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان اتباع کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، نہ صرف ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا بلکہ جو لوگ ان اتباع کرنے والوں کی اتباع کریں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت کہ نہ صرف اتباع سنت کرنے والا بلکہ اچھے انداز میں اتباع سنت کرنے والے کی اتباع کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ نیز ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا راستہ اپناؤ، اور ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے اور ان کی راہ چھوڑ کر کسی اور طرف جانے سے روکا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، یہی لوگ اہل سنت ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس دین پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائی اس قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی پیروی کا اور اتباع کا حکم دیا ہے، اور جو دیگر منحرف راستے ہیں، جو بدعت کے راستے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہاں سنت صراط مستقیم سے مراد سنت کی راہ ہے، ان سے گناہوں کے راستے مراد نہیں ہیں، کیونکہ گناہوں کو کوئی شخص نجات پانے کے لیے راستہ نہیں بناتا ہے، بلکہ نجات پانے کے لیے اگر کوئی راستہ بناتا ہے تو وہ بدعت ہی کو راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت میں سبل سے مراد بدعات اور شہوات ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے دائیں کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا